السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تشریف رکھیں. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ مریضوں کا بھی یہی حال ہے الحمد للہ والا مختلف ہے. چھوٹی موٹی دیتا ہوں میں بہرحال. اچھا شروع کر دیا پھر ہیں ماشاء اللہ. تو ایمان قائم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ہیں ماشاء اللہ. ایک دو آج ہی مثلا ایک مریض ہے جو گریف ریئیکشن میں وہ بڑی کہتی جو اگنیشیا نے بڑا اچھا کام کیا ماشاء اللہ. تازہ ہو تو اگنیشیا بہترین ہے. پرانا ہو جائے یا اگنیشیا اونچی طاقت میں دیں یا دوسری جو ہیں اور بہت سی دوائیں جو آپ کو بتا چکا ہوں. ایمبرا گریسا کو بہت اس میں کافی شہرت ہے اور میں نے استعمال کر کے بھی دیکھا. اور بچی ہے اس کو فٹس کی پڑتی تھی لیکن زیادہ وہ سائیکولوجیکل یا ٹینشن والی نقصونے کا میں نے اس کو دی تھی. ٹھیک ہے. شی از مچ بیٹر. تو اس کا انکریجنگ ریزلٹس. گڈ الحمد للہ. اچھا جی اب میں آپ کو کلیمیٹس تک پہنچا تھا نا, نشان لگا ہوا ہے. کلیمیٹس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کافی گہرے اثر والی دوا ہے, لیکن عام طور پر میں نے دیکھا کہ ہومیوپیتھ میں اس کا استعمال محدود ہے اور دائیں طرف مردانہ تکلیفوں کے لیے اس کو مخصوص کر دیا گیا ہے. حالانکہ یہ بہت گہرے اثر والی دوا ہے. کینسر میں فائدہ ہو ہی نہیں سکتا کسی دوا سے جب تک اس کا اثر بہت گہرا نہ ہو, اور کینسر میں اس کا قطعی فائدہ ثابت ہے, یعنی کیوریٹو ہونا. اس کی جو عمومی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں بنیادی امراض کے زہر سے تعلق رکھتی ہے, یعنی سفلس یعنی آتشک آتشک اور سوزاک اور کوڑ یعنی سورا جس کو کہتے ہیں. تو سورائسس, سفلس اور گونوریا, ان تینوں کی علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں. اس لیے جلد پر بھی اثر انداز ہے, گلینڈز پر بھی اور میوکس ممبرینز پہ بھی. تو ایسی دوا کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. صرف جیسا کہ میں نے کہا تھا اس کی پہچان کر لیں. زیادہ تر اس کا اثر دائیں طرف ہے, لیکن جلد میں دائیں بائیں کی کوئی تفریق نہیں ہوتی. بریٹاکاب یہ فیٹی ٹیومرز کے لیے مشہور ہے. اچھا ہاں, وہ آج کل اس وقت جمعرات کو اکثر وہ کام پہ جایا کرتی ہیں شاپنگ وغیرہ. اچھا بریٹاکاب فیٹی ٹیومرز کے لیے مشہور ہے, لیکن ایک لمبے عرصے تک میں نے استعمال کر کے دیکھی ہے, مجھے اس میں کوئی فائدہ فیٹی ٹیومرز میں دکھائی نہیں دیا. اور ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ پوٹینسی کا میں غلط استعمال کرتا رہا ہوں. میں 200 طاقت میں بھی اس کو دہرا چکا ہوں, 1000 میں بھی, اور بلڈ پریشر پر اثر ڈال دیتی ہے. اس وجہ سے میں زیادہ لمبا عرصہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ یہ بلڈ پریشر میں سسٹولک کو بہت نیچے لے آتی ہے اور ڈائسٹولک وہیں رہتا ہے, جس سے خطرہ ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ اس کا توازن بگڑے تو مریض کو واقعتاً دل کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو اگر 110 مثلاً ڈائسٹولک ہے اور 170 سسٹولک ہو تو یہ 130-20 تک بھی لے آئے گی اور 110 اپنی جگہ رہے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وینز اور آرٹریز وغیرہ کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا یا فوری اثر نہیں ڈالا. اور بلڈ پریشر کو جو اوپر کا ہے اس کو کم کرنے میں پتہ نہیں کیسے کام کرتی ہے یہ. لیکن جو میں نے اس پر مزید مطالعہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی ایک وجہ ناکامی کی یہ ہے کہ یہ بہت لمبے عرصے تک استعمال کروائی جائے اور بڑی عمر کی جو علامتیں ہیں ان پر اثر انداز ہوگی.
یعنی آرٹیریوسکلروسس پر اثر انداز ہوگی جب 2-3 سال استعمال کریں، مگر اتنے وقفے سے کریں کہ بلڈ پریشر زیادہ گر نہ جائے. اور یہ اس لیے مجھے غلطی ہوا کرتی تھی کہ اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں اٹ بیئرز ریپوٹیشن ویل. بچوں کو غالباً وہ دیا گیا بیٹا کاپ تو ریپوٹیشن کا نقصان نہیں ہوتا، مگر جوانی کی عمر کے جو لوگوں کا تجربہ ہے میرا، اس میں اس کو بڑی عمر کے لوگوں میں بھی زیادہ ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے. اور نظر بلڈ پریشر پہ رکھنی چاہیے. اگر بلڈ پریشر متاثر نہیں ہو رہا برے رنگ میں تو پھر بے شک دیں. لیکن ڈائسٹولک کو یہ فوری گراس نہیں سکتی، اس لیے کہ ڈائسٹولک کی وجوہات لمبی ہیں. ان کی وجوہات ایسی ہیں جو فوراً ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ فوری اثر کی کوئی دوا ہے ڈائسٹولک میں غلط ہے. کیونکہ ڈائسٹولک میں نروز یعنی کی رگوں کی تنگی ایک لمبے عرصے کے جماؤ کی وجہ سے یا خرابیوں کی وجہ سے ہو گئی ہے، یا ویلو کی خرابی کی وجہ سے ہو گئی ہے. تو ایسی صورت میں بیٹا کاپ سے یہ توقع کہ وہ فوراً اثر انداز ہو جائے گی ہے ہی غلط. بس احتیاط سے لمبے عرصے پر پھیلا کے اس کا علاج 1-2 سال تک کیا جائے تو پھر ہرگز بعید نہیں کہ یہ فائدہ مند ہو. فیٹی ٹیومرز جو جگہ گومڑ نکلتے ہیں، ان میں اس کو میں نے کبھی بھی نہیں فائدہ کرتے دیکھا. بہت مریض آئے، سارے ناکام، سب مریضوں میں ناکام رہا. لیکن بعض دوسری دوائیں ہیں ان سے فرق پڑتا ہے. مثلا اب یہ جو ہے تھائرائڈینم اونچی طاقت میں دی جائے، اور پھر فائٹولاکا اور کولیسٹینم اور کونیم اس قسم کی دوائیں دی جائیں تو اس سے خدا تعالیٰ کے فضل سے فرق پڑتا ہے. فائٹولاکا میں نے آپ کو بتایا تھا، میں عموماً جو نسخہ دیتا ہوں موٹاپے کے لیے، اس میں فائٹولاکا 30، مگر فائٹولاکا بیری ہے وہ. لیکن کینسر کی گٹھلیوں میں نے غالباً غلطی سے فائٹولاکا بیری کہہ دیا تھا. مجھے بعد میں خیال آیا جو چھاتی وغیرہ کی کینسر کی گٹھلیاں ان میں بیری نہیں بلکہ عام فائٹولاکا کام آتا ہے. سمجھیں؟ میں نے کہا تھا نا کمبینیشن ہے فائٹولاکا اور کونیم اور کولیسٹینم کا. وہ کینسر کی گٹھلیوں میں بھی مفید ہے، کولیسٹینم اس میں بھی مشترک ہے. لیکن موٹاپے کے لیے فائٹولاکا بیری، اور عام جو گٹھلیوں وغیرہ کے مریض ہیں ان کے لیے فائٹولاکا عام جس کو کہتے ہیں. بیری تو نہیں کہا تھا؟ اچھا بس پھر ٹھیک ہے. مجھے ذہن آیا کہ میں چونکہ فائٹولاکا بیری موٹاپے کے لیے دیتا رہوں کہیں غلطی سے یہ نہ ہو جائے. نہیں، مگر سننے والوں کو پھر بھی وضاحت ہونی چاہیے. پہلے ایک دفعہ میں بغیر بیری کہے فائٹولاکا کو کہا کرتا تھا تو کئی مریض آئیں بیچاری اور بھی موٹی ہو گئیں. تو اس لیے میں ڈر گیا کہ میں بیری کہنا شروع کر دیا. یہ خیال تھا کہ کہیں کسی وجہ سے میں دوبارہ بیری نہ کہہ دیا ہو. کینسرس گروتھ میں بیری کام نہیں کرتی بلکہ عام فائٹولاکا کام کرتی. بیٹا کاپ میں جو کینسر کی کیئر ہے اس میں اس کو شہرت حاصل ہے. انسسٹڈ ٹیومرز میں یہ کام آتی ہے. وہ جو فیٹی ٹیومرز ہیں وہ میرے علم میں نہیں کہ کس طرح اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، مگر انسسٹڈ ٹیومرز میں خاص طور پر بریسٹ کے کینسر میں اگر ٹیومر کے یہ سسٹ بن گئی ہو تو اس میں بیٹا کاپ ایک اچھی آزمودہ دوا ہے. اور لیوپس میں بھی کام آتی ہے. ٹوبرکلس ٹیومرز جو باہر کی طرف ابھر رہے ہوں، اور حتیٰ کہ سارکوما میں بھی اس کا فائدہ دیکھا گیا ہے. بیٹا کاپ کو ذہنی بیماریوں میں جو کنجینیٹل ہوں،
اگر سلفر کے ساتھ باری باری استعمال کیا جائے تو اس میں یہ واقعتاً بہت نمایاں اثر دکھاتی ہے. اور اوپر کا بلڈ پریشر کسی کا ہائی ہو صرف تو اس کے لیے یہ بہت تیر بہدف ہے. اگر نچلا ٹھیک ہو اور اوپر کا جذباتی طور پر بار بار چڑھ جاتا ہو تو اس میں یہ ریپیٹیشن برداشت کرے گی. گریفائٹس بھی کینسر کی دواؤں میں مشہور ہے، لیکن اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ بہت گہرا اثر رکھنے والی دوا ہے. کاربو اینیمیلس سے اس معاملے میں ملتی جلتی ہے. گریفائٹس کی خصوصی پہچان کینسر میں یہ ہے کہ جتنے بھی اولڈ سکیٹریسی کہتے ہیں اس کو، جو خون جس کو ہم کہتے ہیں، ہاں یہ کچھ اور ہے انگریزی نام اس کا، سکیٹریسی، ہاں، وہ ہرے ہونے لگ جائیں تو ان کی دو دوائیں ہیں، ایک یہ اور ایک لیکسس. ان دونوں میں خرونڈوں کا ہرا ہونا ملتا ہے، لیکن گریفائٹس میں کینسر کے خرونڈ ہرے ہوتے ہیں یا خرونڈ ہرے ہو کر کینسر میں تبدیل ہوتے ہیں. کینسر کے خرونڈ ان معنوں میں کہ کسی کا آپریشن ہوا ہے کینسر کا تو اس کے جہاں جوڑ تھا وہ جوڑ کچا ہو کے اس کے خون جو ہے وہ زخم سا بننا شروع ہو جائے. اس کے لیے گریفائٹس چھوٹی کی دوا ہے اور اس کو اریسٹ کرنے کے لیے گروتھ کو، یعنی اس کو فوری طور پر وہیں ٹھہرانے کے لیے بہت اہم اثر رکھتی ہے. گریفائٹس کا مریض موٹا تو ہے مگر پلسٹیلا کی طرح کا نہیں. گریفائٹس کا مریض عموماً مضبوط سڈول مریض ہوتا ہے اور کھلاڑیوں کی طرح اس کا بدن جس طرح ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کے موٹاپے میں کوئی نرمی اور پھلپھلا پن نہیں ہے، بلکہ مضبوط اور توانا جسم ہے. اس کو ہاتھ لگائیں گے تو مسلس کی سختی محسوس ہوگی اور موٹا. تو یہ اس کی پہچان ہے جو اس کو باقی موٹوں سے الگ کرتی ہے. کئی موٹے ہیں کلکیری عقاب کے موٹے مثلاً جو پھیلے ہوئے سے اور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. پلسٹیلا کے بھی نرم جسم کے موٹے ہوتے ہیں، لیکن گریفائٹس کے جہاں تک میں نے دیکھا ہے اب تک وہ مضبوط جسم کے موٹوں پہ کام کرتی ہے. اور ایک اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا مریض کا منہ میلا سا رہتا ہے. موٹا ہو اور میلا سا ہو، منہ دھو کے بھی آئے تو میلا میلا سا رہتا ہے. یہ گریفائٹس کا خاص نشان ہے. اور عجیب بات ہے کہ گریفائٹس دراصل کولے کے پتھر سے بنتی ہے، تو کولے کی دلالی میں منہ کالا، وہ اس پر بیان ہی پورا آتا ہے. ایک ہلکی سی سیاہی سی چھا جاتی ہے چہرے پہ، وہ سمجھ نہیں آتی ہے کیا چیز ہے، وہ نہ پوری طرح سیاہی ہے نہ کور ہے، بلکہ اندر سے اگ رہی ہے کوئی سیاہی سی جو مٹتی نہیں ہے منہ دھونے سے. تو یہ ظاہری پہچان اگر مریض کی کرنی ہو تو گریفائٹس کی یہ نشانی ہے. قبض بڑی خطرناک ہوتی ہے اس میں، اتنی کہ لمبے عرصے تک اندر فضلہ اکٹھا ہو کے وہ سخت اور بڑا ہو جاتا ہے. تو ایک پردرد کیفیت پیدا ہوتی ہے جب ایجابت ہو، اور اس لیے وہ عام طور پر عورتوں میں بیماری پائی جاتی ہے، وہ اس سے گریز کرتی ہیں. مگر ہر قبض میں جو لمبے عرصے کی ہو یہی چیز پائی جائے گی. فرق صرف یہ ہے کہ جو ڈاکٹر دیکھیں ایجابت کو، یعنی جو فضلہ نکلا ہے، وہ فرق یہ کریں گے کہ اس میں پلمبر میں مثلاً اسی قسم کی قبض ہے، لیکن گٹھلیاں جیسے بھیڑوں کا فضلہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی گٹھلیوں کی صورت میں اکٹھا ہوتا ہے. گھوڑوں کا فضلہ بعض دفعہ، مگر بھیڑوں کا زیادہ بندھا ہوا گٹھلیوں کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہ وہ گٹھلیاں ہیں جو جڑتی رہتی ہیں کس چیز میں؟ پلمبم میں. اور وہ آپ پہچان ذہن میں رکھیں اگر یہ رواج ابھی بھی جاری ہو کہ اطباء دیکھیں فضلے کو. لیکن عام طور پر اب اس کا رواج نہیں، اس لیے اور
چیزوں سے پوچھنا پڑے گا، یا مریضوں سے خود یا مریض سے خود پوچھنا ہوگا کہ آپ بتائیں کہ قبض کس نوعیت کی ہے. اس میں لارج میس ہے گریفائٹس میں، ہیوج لارج میس، اور مستقل یہی عادت رہتی ہے. گریفائٹس پر کچھ عرصہ رکھیں تو رفتہ رفتہ عام طریقے کی اجابت شروع ہو جاتی ہے. کاربو اینیملس بھی سکاسٹسز کو کہ کینسر میں تبدیل ہونے کی ایک اہم دوا ہے. بس گریفائٹس کے ساتھ اس کو بھی یاد رکھیں. اور خاص طور پر چھاتی کے کینسر میں جہاں چاقو لگا ہو وہاں اگر دوبارہ زخم ہرا ہونے لگے تو گریفائٹس اگر مزاج ملتا ہو، ورنہ کاربو اینیملس اگر اس سے مزاج ملتا ہو. کروٹیلس ہورائڈس یہ بھی کارسینوما کو روکنے میں کہتے ہیں بہت مفید ہے. اس میں یہ جو کروٹیلس کی علامتیں خاص جو میں نے آپ کے لیے لکھی ہیں، کینسر آف دی یوٹرس، اور اس کے ساتھ بلیڈنگ، اور بلیڈنگ اوفینسو ہوتی ہے، اور سیاہی مائل خون کی. یہ کروٹیلس ہورائڈس کی نشانیاں ہیں. اور اس میں یہ کاربو اینیملس میں بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں، مگر اس میں اوفینسو بہت زیادہ ہوتی ہے. کروٹیلس کی جو بلیڈنگ ہے بہت زیادہ اوفینسو، اور گہرے رنگ کی سیاہی مائل نسبتاً. اور اس کے علاوہ اس میں وامٹنگ ہے بلڈ اور بائل کی. اگر وامٹنگ ہو یعنی قے آ رہی ہو اور اس میں خون اور صفرا کی امیزش ہو تو وہ یہ ایک نشاندہی کرتی ہے، اس کی یہ علامت کروٹیلس کی نشاندہی کرتی ہے. میرا جہاں تک تاثر ہے کروٹیلس ہورائڈس کی یہ علامتیں ایسے وقت میں ظاہر ہوتی ہیں جبکہ مریض کافی لاعلاج ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے کروٹیلس ہورائڈس کے متعلق میں نے کبھی یہ پڑھا نہیں کہیں کہ اس نے کینسر کے شفا بخشی ہو. ریسٹرین کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ علامتوں کو روک دینا، تکلیفوں کے بڑھنے میں حائل ہو جانا اور نسبتاً سکون دے دینا. لیکن جہاں تک اس کی کیور کا تعلق ہے میرے علم میں نہیں. اگر کسی ہومیوپیتھ کے علم میں ہو جو سن رہا ہو تو بتائے کس قسم کی علامتوں میں اس نے واقعتاً شفا کا کام دیا تھا. کیڈمیم سلف بہت چوٹی کی دوا ہے. میں آپ کی اس کی علامتیں بیان کر چکا ہوں جو ایسی تھیں جو بھولنی نہیں چاہیے. بتائیں کیا تھی؟ ہاں، بے حد بریک ڈاؤن ہے ایلیمنٹری سسٹم کا، لیکن بھوک نہیں مٹتی. یہ خاص علامت اس دوا کی بتائی تھی. اسہال سے جان نکل جائے گی، معدے کی تکلیفوں سے دن بدن کمزور ہوگا، اور اس میں وامٹنگ کوئی نہیں، اگر ہو بھی تو بھوک پھر بھی نہیں مٹے گی. خوب کھاتا ہے مریض اور کچھ ہضم نہیں کر سکتا، اور کمزوری بے انتہا. اگر وقت پر نہ دی جائے تو یہ اس قسم کا ڈائریا موت کے منہ تک پہنچا دیتا ہے. کیڈمیم سلف کی یہ خاص نشانی ہے. معدے کے کینسر میں اور انتڑیوں کے کینسر میں جہاں یہ کمزوری کی علامت اور بھوک موجود ہو اس میں کیڈمیم سلف کو یاد رکھنا چاہیے. اس کو گیسٹرک اریٹیشن کہتے ہیں. ڈاکٹر لکھتے ہیں نا گیسٹرک اریٹیشن آف کارسینوما. اریٹیشن غالباً اس لیے کہ وہ موو کرتا رہتا ہے نا باؤلز کو، ہر وقت حرکت میں رکھتا ہے، تو وہ
اس وجہ سے اسے اریٹیشن کہیں یا اریٹیشن محسوس ہوتی ہو، یہ مجھے اس کا فرق پتہ نہیں، لیکن لفظ اریٹیشن کتابوں میں ملتا ہے کہ کارسینوما کی جو معدے میں ہو اس کی اریٹیشن میں یہ مفید ہے. یہ ہے گہری اثر والی، اس لیے بعید نہیں کہ یہ اگر صحیح ہو تو کینسر کو ٹھیک بھی کر دے. ہائیڈروکوٹائل یہ ایک ایسی دوا ہے جو پروورائٹس کے لیے اور سروائکل کینسر وغیرہ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. ہائیڈروکوٹائل دراصل تو کوڑ کی دوا ہے، اور کوڑ میں تو ایسی مؤثر ہے کہ شاید ہی کوئی اور دوا اتنی مؤثر ہو. اور کوڑ میں چونکہ کینسر کا مادہ بھی ہے، سورائسس میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے ہائیڈروکوٹائل کینسر میں لازماً کام آنا چاہیے. اور جنہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں پینز آف سروائکل کینسر، پروورائٹس، سروائکل ریڈنس، یہ علامتیں دی ہوئی ہیں، مگر کیور کا کہیں لکھا نہیں ہوا. کریوزوٹ یہ بھی بہت ہی اہم ملیگننٹ دواؤں میں سے ایک دوا ہے. کریوزوٹ کیا علامتیں خاص رکھتا ہے؟ 3-4 اس کی علامتیں میں نے بتائی تھیں جو کریوزوٹ کی شخصیت کی پہچان ہے. سیاہ رنگ کا خون کا اخراج اور اچانک ہونا اور پھر اچانک بند ہو جانا، اور دباؤ کو برداشت نہیں، ذرا سے دباؤ ٹچ بھی کریں وہاں، اور جی چیرنے والا چھیلنا، ہاں چھیل یہی چھیل سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ نقاب کے اندر سے آ کے لفظ جو نکلتے ہیں نا وہ بات سب منتشر سے ہو جاتے ہیں نقاب سے ٹکرا کے. تو چھیلنے والا کہہ رہی تھی، میں چھیل سمجھ رہا تھا. چھیلنے والا مادہ بالکل ٹھیک ہے. اور چوتھی علامت کیا تھی؟ ہاں بغیر مچھلی کے وامٹنگ ہوتی ہے اس میں، اگر ہو تو پلسیشنز محسوس ہوتی ہیں مختلف حصوں پر. ٹھیک ہے، یہی بتایا تھا یا کچھ اور بتایا تھا؟ ٹھیک تھا. ان علامتوں میں کینسر میں بھی مفید ہے، اور کینسر کی تکلیفوں میں خاص طور پر جب وہ بڑھ چکی ہوں اس وقت کریوزوٹ نمایاں دکھائی دینے لگتا ہے. لیکن عام طور پر ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ یہ پیلیٹیو ہے. میں دیکھوں سمٹمز، ہاں کریوزوٹ بیکمز اے گریٹ پیلیٹیو. کیوریٹو نہیں آیا ہوا اس کے لیے. میرا خیال ہے کہ لیٹ شروع ہوتا ہے، کیونکہ کریوزوٹ کی ایک علامت جو کالا سیاہ خون اور جو اسپرٹ کر کے نکلتا ہے اس میں بدبو بھی ہوتی ہے. یہ عام طور پر کینسر جب ایڈوانس ہو جائے تو اس وقت انتڑیوں وغیرہ سے اس قسم کا اخراج ہوتا ہے، یا روٹلیس سے بھی. تو میرا خیال ہے وہ اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اس میں پھر یہ کچھ آرام پہنچا دیتا ہے، مگر اس کا راستہ، اس کو منہ موڑنے کے لیے کافی نہیں. لیکسز لیوپس میں بہت مشہور ہے، اور ویسے کسی کینسر میں میرے تجربے میں نہیں کہ لیکسز نے کام کیا ہو، سوائے اس کے کہ سکاٹرسس کے دوبارہ ابھر ہرے ہونے میں یہ مفید ہے. وہ اس میں بعض کینسرز بھی ہوتے ہوں گے مگر معین طور پر نہیں کہہ سکتا. مرکیوریس یہ بھی یوٹرین اور چھاتیوں کے کینسر میں پیلیٹیو کے طور پر اس نے اچھا کام کیا ہے. مرکسول
ایپیتھیلیوما کے متعلق زیادہ سے زیادہ یہ دعویٰ ہے کہ اٹ پیلیٹس اینڈ سم ٹائمز کیورس ایپیتھیلیوما. تو سم ٹائمز کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں مرکری میں یہ طاقت تو ہے مگر اس کا صحیح استعمال شاید ڈاکٹر کر نہیں سکے، ایسی قطعی شناخت نہیں کر سکے کہ جس پہ یقیناً کہہ سکیں. تو تک لگتی ہے کبھی کہ مرکری سے کیور بھی ہو جاتا ہے، لیکن یقینی قاعدہ معلوم نہیں ہے. لائکوپوڈیم اس میں عام طور پر کینسر کی برننگ کا ذکر ملتا ہے اور درد فوری طور پر کھانے کے بعد. یہ جو کھانے کے بعد فوری درد ہے یہ نہیں لکھا کہ کس حصے میں ہوتی ہے، کیونکہ اگر پتے کا کینسر ہو تو اس میں بعض دفعہ معمولی سا کھانے سے بھی ایک دم درد بھڑک اٹھتی ہے، لیکن معدے کے کینسر میں کھانے کے بعد فوری ذرا سا کھانے کے بعد ضروری نہیں کہ درد بھڑکے. کئی مریض دیکھے ہیں کینسر کے، معدے کے کینسر والے بہت آہستہ آہستہ کینسر میں آگے بڑھتے ہیں، اور معدے کو خدا تعالیٰ نے اتنی غیر معمولی مزید طاقت زائد اور ضرورت طاقتیں بخشی ہوئی ہیں کہ پتہ ہے نا کہ لوگوں نے کھا کھا کے ستیاناش کر لینا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کو ایکوپ بھی بڑا کیا ہوا ہے. تبھی اگر ایک دفعہ بریک ڈاؤن ہو جائے معدے کا پھر بڑی مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے، پھر لمبا عرصہ چلتا ہے. بعض لوگ ساری عمر کے لیے معدے کے بریک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اس کا ستیاناش ہوا، اسی کے ساتھ بیچارے پھر پرہیزی کھانا کھا کے زندہ رہتے ہیں. مگر اس کو بگڑنے نہ دو. ایک دفعہ اگر اس کا خیال رکھیں تو خدا تعالیٰ نے اس کو غیر معمولی طاقت بخشی ہوئی ہے. ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی کا معدہ 3/4 کٹ گیا کینسر کی وجہ سے، اور کینسر میں معدے کا آپریشن ویسا رد عمل نہیں دکھاتا جیسا دوسری کینسر میں دکھاتا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. میں نے کہا تھا نا کہ کینسر میں چاقو لگ جائے تو بڑا سخت ریئیکشن ہوتا ہے، معدے میں نسبتاً کم ہے. معدے میں کاٹ کے پھینک دو پھر بھی مریض زندہ رہتا ہے، اسی چوتھے حصے بچے ہوئے معدے سے گزارا کرتا جاتا ہے. اور دل میں بھی کینسر کے آپریشن کے بعد مریضوں کو ٹھیک ہوتا دیکھا گیا ہے. تو یہ جو وائٹل آرگنز ہیں بعض معدہ اور دل، ان میں تو چاقو لگنے کے بعد بچنے کے کئی نمونے میں نے خود دیکھے ہیں، مگر جگر وغیرہ میں نہیں. جگر تو پھر بالکل برداشت نہیں کرتا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دل اور معدہ دونوں کوئی ایسی کیمیا نہیں بناتے جو مختلف انسانی اعضاء پر اثر انداز ہو رہی ہیں، جو بے شمار ہیں تعداد میں اور گلینڈز کو کنٹرول کرتی ہیں. پچوٹری گلینڈ اور دوسرے گلینڈز، امپورٹنٹ گلینڈز، وہ سارے انحصار کرتے ہیں جگر کی پیداوار پر. تو جہاں کینسر پیدا ہوگا وہ گلینڈز وہ دوائیں پیدا ہونی بند ہو جائیں گی، اور جہاں چاقو لگتا ہے وہاں چاقو کی وجہ سے بھی کچھ کٹ کے الگ ہو جاتی ہوں گی، مگر رد عمل کے لیے سارے گلینڈز کا صحت مند ہونا ضروری ہے. گلینڈولر سسٹم اگر ناکام ہو جائے تو کسی بیماری کے مقابلے کی بھی صحیح طاقت نہیں رہتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جگر سے وائٹل آرگن ہے، اور دل بھی وائٹل آرگن ہے، معدہ بھی وائٹل آرگن ہے. یہ دونوں چاقو برداشت کر جاتے ہیں، جگر نہیں کرتا، کیونکہ اس نے کچھ ایسے کام کرنے ہیں جو کینسر سے ویسے ہی معروف ہو چکے ہوتے ہیں، اور چاقو لگنے کے بعد اور بھی زیادہ کینسر بھڑکتا ہے، اس کو دبانے کی طاقتیں کم ہو چکی ہوتی ہیں. لائکوپوڈیم کھانے کے مان بعد والا جو حصہ ہے یہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ جگر کی تکلیف ہوگی، کیونکہ لائکوپوڈیم میں جو جگر کی خرابی کی نمایاں علامت ہے
وہ یہ ہے کہ بھوک کے باوجود کھانا کھاتے ہی بھوک مٹ جائے. تو کھانا کھاتے ہی جو ایک پیغام ملتا ہے جسم کو بھوک کے متعلق، وہ ہائپر سینسٹیو ہو چکا ہوتا ہے اور فوراً روکنے کا پیغام ملتا ہے. بس یہ جو لائکوپوڈیم میں کینسر میں بھی کھانا کھاتے ہی تکلیف کا بڑھنا ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے ہو. ضروری نہیں کہ پتے کا کینسر ہو، مگر جگر معروف ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ غلط سگنل چلتے ہیں بھوک کے تعلق میں. مرک پروٹو آئوڈائڈ، یہ پروٹو آئوڈائڈ رائٹ سائڈڈ تکلیفوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہی ہے نا ٹھیک. اور دوسرا آئوڈائڈ بن آئوڈائڈ ہے جو لیفٹ سائڈ پہ ٹھیک ہے. مرک پروٹو آئوڈائڈ کے متعلق ایک ڈاکٹر نے یہ تجربہ لکھا ہے کہ ایک ایسی مریضہ جس کی چھاتی میں بہت نسبتاً بڑے سائز کے، یعنی بطخ کے انڈے کے برابر گٹھلیاں پیدا ہو گئی تھیں کینسر کی، اور بغلوں کے نیچے ناٹس بن گئی تھیں، گانٹھوں کی زنجیر سی بن گئی تھی، اور بلونس آ گئی تھی، اس میں رنگ میں نراہٹ آ گئی تھی، اور نظر آ رہا تھا کہ کوئی امید نہیں رہی. اس وقت اس ڈاکٹر نے کسی وجہ سے، ہو سکتا ہے رائٹ سائڈڈ ہو یہ سب کچھ، بن آئوڈائڈ کی سویں طاقت اس کو دی، یعنی 100 پوٹینسی، اور اس کی نشانی دہرانے کی یہ رکھی کہ جب درد تقاضا کرے ایک خوراک کھا لو، اور 3 دفعہ دن میں یا 1 دفعہ دن میں یا 100 دفعہ دن میں اس کی بحث چھوڑ دی. تو وہ ڈاکٹر یہ گواہی دیتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ تمام تکلیفیں دور ہو گئیں، گٹھلیاں غائب ہو گئیں، بلکہ بعد میں لمبے عرصے تک وہ عورت بالکل ٹھیک رہی. تو بن آئوڈائڈ کی جو دیگر علامتیں ہیں ان کو غور سے پڑھنا چاہیے اگر یہ اتنی طاقتور دوا ہے، اور ہونا چاہیے، کیونکہ آیوڈین کو بھی گلینڈ سے بہت علاقہ ہے اور مرکری کو بھی، اور دونوں بہت گہری ہیں. تو بن آئوڈائڈ اور مرکری خاص طور پر عورتوں کی چھاتی کی گٹھلیوں اور بغل کے کینسر وغیرہ میں بہت مفید اثر دکھا سکتی ہے. بوفو کو پیلیٹو کہتے ہیں. یہ عام طور پر عورتوں کی بجائے مردوں میں مشہور ہے، کیونکہ مردوں کی بعض بیماریوں کے ساتھ اس کا عموماً گہرا تعلق ہے، لیکن عورتوں میں کینسر میں خاص طور پر جو چھاتی کا کینسر ہو اس میں پیلیٹو بیان کیا جاتا ہے اس کو. اور اس کی ایک علامت ایسی ہے جو بالکل صاف پہچانی جاتی ہے کہ جس چھاتی میں کینسر ہو اس میں خون ملا دودھ اس میں سے خارج ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا. یہ اگر علامت موجود ہو تو بوفو کہتے ہیں کہ اچھا اثر رکھتی ہے، مگر پھر بھی اس کے کیوریٹو ہونے کا میں نے کہیں نہیں پڑھا، پیلیٹو ہے. بس اس علامت میں اگر ضرورت محسوس ہو تو پیلیٹو، ورنہ ڈھونڈنے کی اصل دوا کیوریٹو کون سی ہے. نائٹرک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ بہت ہی غیر اثر کی دوا ہے. اس کے مطلب میں تفصیل سے آپ کو پڑھا چکا ہوں. اس میں تیز کاٹنے والے درد، زخم، وہ جو ابھرے ہوئے اور پھٹے پھٹے اور ان کے اندر باغیانہ ایک روح دکھائی دیتی ہے. ہر زخم اٹھتا ہے اور جس طرح پراؤڈ آدمی
سر اٹھاتا ہے، اس طرح زخم بھی سر اٹھاتا ہے اور چیلنج دیتا ہے بغاوت کا، اور اتنا خوفناک دکھائی دینے والا زخم نائٹرک ایسڈ کے سوا کم دوسری چیزوں میں نظر آئے گا، اور پھٹ جاتا ہے کنارے اس کے ارد گرد پھیل جاتا ہے. اس کے وہ محاسے یعنی موقع جن کو میں کہتا رہا ہوں وہ بھی اسی شکل کے ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے، بلیڈ کرنے کی ٹینڈنسی. ان چیزوں میں اگر یہ کینسرس زخم ہو، اکثر کینسرس بھی ہوتے ہیں، نائٹرک ایسڈ کو کافی شہرت حاصل ہے، اور سمٹمز اگری کرنے کی شرط ڈاکٹر بتاتے ہیں. ان میں سے یہ زخم کی شکل بھی ایک سمٹم ہے، لیکن اور بھی دیکھ لی جائیں نائٹرک ایسڈ کی سمٹمز پہچاننے کوئی مشکل کام نہیں. سلیشیا یوٹرس کے کینسر میں بتاتے ہیں، ہارڈ لیوپس لمپس ان دا مینی، یہ اس کی علامت بیان کی جاتی ہے. مگر سلیشیا اونچی طاقت میں تو اس کے پروسٹیٹ گلینڈ کے کینسر میں بہت ہی مفید ہے، اور اسی طرح گال بلیڈر کے کینسر میں بھی مفید ہے، اور بعض اور کینسر میں بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہے گہری دوا، مگر میرے تجربے میں اونچی طاقت میں زیادہ فائدہ دیتی ہے. ان چیزوں میں کبھی کبھی بہت اونچی طاقت میں، یعنی 1,00,000 میں نے استعمال کرائی ہے. اگر اس مریض کو پہلے چھیڑا نہ گیا ہو ارد گرد کیمو تھراپی وغیرہ سے، تو پھر یہ زیادہ نمایاں اثر دکھاتی ہے. سلفر کو عام طور پر کینسر کی بجائے کینسر روکنے والی دواؤں میں نمایاں حیثیت دی جاتی ہے، کیونکہ سلفر کا تعلق جگر سے بہت زیادہ ہے، اور جگر کی خرابی عام طور پر اینٹی بایوٹک دواؤں سے بڑھتی جاتی ہے، اور اینٹی بایوٹک کا اکثر بیس سلفر ہے. اس لیے سلفر کو جگر کی حالت بہتر بنانے میں اور بیماریوں کو کینسر کی طرف بڑھنے سے روکنے میں استعمال کیا جاتا ہے. اور اس ضمن میں سلفر کو تو بغیر کسی تردد کے دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں خوبی یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ جگر کی اصلاح میں ایک چوٹی کی دوا ہے، بلکہ جو ایلیمنٹری سسٹم ہے اس کو صحت بحال کرتی ہے، انتڑیوں کی، اس کی موومنٹ، اور طبیعت میں کشادگی پیدا کرتی ہے، بھوک پیاس وغیرہ نارملائز کرے گی، اور سلفر ہاں الجھی ہوئی علامتوں کو کھولنے میں یہ بہت ہی مفید دوا ہے. یعنی اگر علامتیں مل جل گئی ہوں، گڑبڑ ہو گئی ہوں، اور سلفر کچھ دیر دی جائے تو یہ اصل چیزوں کو بحال کر دیتی ہے. یہاں تک کہ بعض مریضوں پر میرا تجربہ ہے جب ان کو سلفر دی تو ان کی بیماریاں ناقابل شناخت تھیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان بتی نے کنبا جوڑا، وہی کیفیت تھی. اور جب میں نے سلفر دی تو بڑی سخت شکایت ہوئی مجھ سے کہ پہلے تو یہ بیماری تھی نہیں، اب وہ نکلا یہ بیماری. اور بعض لوگوں نے تو ایک ایسے بھی کیس ہوئے کہ پھر آئے نہیں، اور دیر کے بعد جب پتہ چلا کہ حالت بگڑ گئی ہے پھر واپس آئے تو بتایا ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کی دوائی سے تو ہمیں گردے کی تکلیف ہو گئی تھی اور پہلے تھی ہی نہیں. تو بعد میں پتہ چلا کہ گردے کی تکلیف اتنی خطرناک تھی کہ وہ جب موت کے کنارے جا پہنچے پھر پتہ چلا کہ اصل تکلیف گردے کی تھی، باقی ساری چیزیں وہ سیکنڈریز تھیں، یا سیکنڈری نہیں تھیں مگر غلط علاج کی وجہ سے گردے کے اوپر گویا چادر ڈال دی گئی اور باقی بیماریاں اپنے پنپتی رہیں ادھر ادھر. تو یہ سلفر میں ایک دفعہ نہیں بارہا میرا تجربہ ہے کہ سوئی ہوئی مخفی جگہ جہاں سے بیماری پھوٹی تھی، جہاں اس کا علاج ہونا چاہیے تھا،
وہ غلط علاج نے وقتی طور پر اس کو چھپا دیا اور دوسری بیماریاں نمایاں ہو گئیں. پھر آپ جو مرضی علامتوں کی دوا دیں کوئی کام نہیں کرے گی. جب اصل پوائنٹ دوبارہ ریوائیو ہو جائے، پتہ لگے کہ یہاں بیماری تھی، پھر یہ ضروری نہیں کہ سلفر ہی سے ٹھیک ہو. اگر سلفر کی علامتیں ہوں گی تو ٹھیک کرے گی، نہیں ہوں گی تو نشان بتا دے گی کہ یہ بیماری ہے، اور پھر اصل دوا ڈھونڈنی چاہیے. تو کینسر میں بھی یہ کام ضرور کرتی ہے. اگر پوری طرح پتہ نہ چلے تو سلفر دے کے دیکھیں، اس میں آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اس نے آپ کی تشخیص میں مدد کی ہے. اب میں آپ کو ڈاکٹر فوبسٹر کے جو تجربات ہیں ان میں سے چند آپ کو بتاتا ہوں. فوبسٹر ایک بہت ہی قابل انگریز ڈاکٹر تھے جن کی اپنی کوئی اولاد نہیں، مگر ان کی بیگم کی جس سے شادی انہوں نے کی تھی اس کی پہلی بیٹی ایک تھی جو بچپن ہی سے اپنے ابا کو کام کرتے دیکھتی اور اسے مدد کرتی ان کی مختلف چیزوں میں، اور بہت ہی مہربان تھے اس پر. چنانچہ ان کی وفات کے بعد یہ وارث بنی ان کی، اور اگرچہ کسی کالج میں تعلیم یافتہ نہیں ہیں مگر ڈاکٹر فوبسٹر کی شہرت کی وجہ سے اور اس تجربے کی بنا پر یہاں کی جو ہومیوپیتھک ایسوسیشن ہے، ہاؤس رائل ایسوسیشن کون سی جو بھی ہے، اس نے ان کو پریکٹس کی اجازت دی ہے. ڈگری کی وجہ سے نہیں بلکہ لمبے تجربے کی وجہ سے اور نیک نامی کی وجہ سے. آج کے لیے پریکٹس کر رہی ہیں. اور عمر کتنی ہو گئی؟ آپ تو مل کے آئے ہیں. جی 45 سال کے قریب. اچھا، ہاں جی. اس کا مطلب چھوٹی سی جو والد فوت ہوئے ہیں. ہاں، والد زیادہ دیر نہیں فوت ہوئے ہیں. ان کو 88 میں بھی فوت ہوئے تھے فوبسٹر تو. اچھا اچھا. تو اس وقت یہ ہوں گی کوئی 40 سال کے قریب سے. نہ سوری 35 کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں 45 کہہ رہا ہوں. 50 کہہ رہے ہیں. تو کتنی عمر بنتی ہے؟ 37. اب میں 35 قریب کہا تھا تو آپ بڑے وارنٹی سے روایت کریں. آپ کی میں نے کہا 35 تو نہیں بتا رہے. 36-37 سال عمر تھی جب ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی ہے. زیادہ دیر نہیں ہوئی. اس وقت تک یہ بہت کچھ سیکھ چکی تھیں، اور ہمارے ڈاکٹر بھٹی صاحب ان کی بیگم صاحبہ دونوں ان کو ملنے گئے اور بتایا کہ چونکہ میں ڈاکٹر فوبسٹر کے کتابوں سے متاثر ہوں اور میری خواہش تھی کہ ان سے ملاقات ہوتی. پتہ لگا وہ فوت ہو چکے ہیں. تو ان دونوں نے کہا کہ ہم نے ہمارا دل چاہا کہ آپ سے رابطہ کریں اور پوچھیں ان کے متعلق. تو بہت ہی اچھے خیالات کا انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے کہا بہت ہی قابل اور شریف نفس انسان تھا، وقف تھا ہومیوپیتھی کے لیے، اور کثرت سے لوگ آ کر یہاں علاج کروایا کرتے اسی میز پر جہاں میں بیٹھتی ہوں. اور ابھی بھی انہی کی شہرت کی وجہ سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کافی فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کی لائبریری بھی اس نے دکھائی ان کو، ساری سنبھالی ہوئی. اور کیا باتیں بتائی تھیں؟ بہت خوش تھی اس بات پہ ہیں جی کہ آپ نے ان کے والد کی نیک نامی کی وجہ سے ان سے رابطہ کیا. جی ٹھیک ہے. جی کوئی چائے وائے پلائی؟ جی جی. اچھا، کوئی ساتھ بن وغیرہ کوئی؟ اصل میں اس کی اپائنٹمنٹ تھی دوسری ایک، ہمیں اس نے 45 منٹ کا ٹائم دیا تھا. 1 بجے اس کے دوسرے کسی مریض جانا تھا، پھر ہم لوگ چلے آئے تھے. 45 منٹ میں نہیں چیز پیش ہو سکتی ہے. وہ فوٹو وغیرہ لیتے رہے، باتیں. ٹھیک ہے. میں ویسے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ کنٹری ہاؤس کے جو بنز وغیرہ بنے ہوتے ہیں نا، دیسی اسکولز وغیرہ، اسکونز، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. نیکسٹ ٹائم زیادہ وقت لے کے جانا. اچھا، اس کو یہاں سے بلایا دعوت پہ. جی میں پاکستانی کھانا کھلائیں، اس کو خاطر کریں، اپنی لیبارٹری دکھائیں. جی بہتر. بلکہ بہتر ہے اس کو دکھائیں جب ہماری مشینیں آ چکی ہوں. جی بہتر. چل پڑی ہیں؟ جی ہاں، آج مجھے صبح دلدار صاحب نے بتایا جی کہ وہ چلنے والی ہیں. نہیں چلے گی جی، چل پڑی ہیں شاید. اچھا. یہاں پہنچ بھی گئی ہیں کیونکہ ایئر وے بل انہوں نے مجھے آج فیکس کرنا تھا
اور ڈاکومنٹ سارے بھائی اس کے ڈی ایچ آئی کے ذریعے آ رہے ہیں جی. اچھا جی وہاں سے تو میرے خیال وہ یہاں اطلاع نہیں ملی ابھی آپ کو؟ ابھی نہیں ملی ہے میری اطلاع, وہاں چل پڑی ہیں کیونکہ ایئر وے بل جو انہوں نے کہا ان کو مل گیا واپس, مطلب چل پڑی ہیں وہاں سے مشینیں. ہوائی جہاز پہ آئی ہیں؟ جی اچھا ایئر کارگو پہ؟ جی جی رائٹ. جی. شپ پہ نہیں آئی؟ نہیں جی شپ بہت سستا رہتا. دیر لگتی جی. ہاں ہاں ایک سال میں پتا بھی نہیں کہ ایسا کر دیں تو بہرحال ٹھیک ہے, اچھا ہوا خیریت سے آ گئی. اور میں حضور کو کہہ آیا تھا کہ ہم آپ کو بلائیں گے, تو کریں گے ٹھیک ہے میں خوشی سے آ جاؤں گی جب بھی آپ مجھے بلائیں. تو آپ نے کہہ دیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کبھی آپ کو بلائیں گے وہاں پہ. کریں گے ٹھیک ہے. اس کا میاں حضور پہلا جو تھا وہ مسلمان تھا, وہ مراکش کا دلدار کا بھی ہے کہ سب مسلمان ہو گیا؟ میں اس کی لو اب وہاں پہنچ گیا پاکستان میں. آپ نے کہا نا ان کو بلانا کبھی. تو میں اس لیے تعجب سے دیکھ رہا تھا آپ کو کہ میں آپ کو بھی کہنا تھا کہ ڈاکٹر دلدار سے کہیں جب مشینیں آ جائیں تو ہمارے خرچ پہ تشریف لائیں اور یہاں بیٹھ کے خود اچھا اس کو سیٹ کروائیں اپنے سامنے. اچھا جی اور میں ان کو میری طرف سے کہہ دینا اچھا جی کہ آپ کو تکلیف تو ہوگی مگر میں ڈاکٹر منصور بھٹی سے رسک نہیں لے سکتا کہ وہ خود سیٹ کرے. ٹھیک ہے جی سمجھ گئے نا؟ اس لیے مجبوری ہے. اچھا جی یہ میرے ذہن میں تھا, میں نے آپ کو پیغام دینا تھا. جی بتائیے. میں نے کہا واہ بھی کمال ہے, آپ نے پہلے ہی سوچ لیا. یہاں تک کہ آپ نے اس کے خاوند کا ذکر کیا. اچھا بچہ رہ گیا یہ کیا قصہ ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر یار کی بات پہلے ختم کر لیں پھر جائیں گے ہم تک بعد میں پہنچیں گے. ہاں بتائیں, ان سے بات کی ہے آپ نے اس قسم کی کوئی نہیں نا؟ ابھی نہیں کی جی. اب ان کو کہیں اچھا کہیں مشین جب پہنچ جائے گی جی تو اگر آپ تشریف لا سکتے ہو تو بتائیں کتنے دن کے لیے آ سکتے ہوں. بتائیے. ہم آپ کو ٹکٹ بھیج کر یہاں بلانا چاہتے ہیں. اتنی دیر کی چھٹی لے کے آئیں کہ آپ تسلی سے اپنے سامنے فٹ کروائیں ٹھیک ہے جی اور پھر ہمارے آدمیوں کو ٹریننگ دے دیں. ٹھیک ہے جی سمجھ گئے؟ جی بتائیے. شکریہ. اچھا اب بتائیں اب ان کے خامد کی کیا بات کر رہے تھے, وہ تھے وہاں؟ نہیں جی وہ پہلا خاوند تو ان کا 2 سال کی شادی کے بعد فوت ہو گیا تھا. فوت ہو گئے تھے؟ جی جی. کیا جنگ میں؟ نہیں جی ایکسیڈنٹ ہوا تھا جی. اچھا مراکش کے تھے, وہ مسلمان تھے. وہ اچھا. اس سے ایک بیٹا ان کا مراکش کے مسلمان ڈاکٹر تھے؟ ڈاکٹر تھے جی کوئی تھے؟ جی اچھا. جی ابراہیم اور اس کا بھی مسلمانوں والا نام ہے؟ جی عبدالعلی اس کا نام تھا جی. ماشاء اللہ. جی بیٹا ہے اس کا نام ابراہیم بتایا اس نے مجھے. بیٹے کا نام ابراہیم ہے؟ جی جی. اچھا. اس کا کوئی فیملی نیم تھا شاید بنجوالا سم تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے. ابھی تک یہ وہی نام یوز کرتی ہے اپنے نام کے ساتھ. اپنے نام سے بنجی والا؟ جی جی. مگر دوسری شادی نہیں کی ہوئی جی شادی. اس کا نام ہی لیا یوز کرتی پہلا رکھا ہے؟ جی پہلے رکھتی جی. اور مطلب اس کے اخلاق سے بہت متاثر تھی جی ہیں؟ جی. اچھا. اور نیا خامن کون ہے, اس سے بھی بچہ پیدا ہوا کوئی؟ نہیں جی اچھا. انگلش ہے وہ. اس سے میری ایک دوسرے فون پہ بات ہوئی تھی. نئے خامن کا تو وہی حال ہوا جو اس کے ابا کا تھا. جی بیوی سے بچہ ملا ہے جو پہلے خامن سے ہے. جی. عجیب بات ہے. وہ مسٹر صاحب کی پہلی بیوی سے بھی ایک بیٹی تھی تھی جی. ان کی اپنی؟ جی. وہ فوت ہو گئی ہے؟ نہیں وہ یہ چونکہ لوگ اسکاٹ لینڈ سے آئے تھے تو وہ بیٹی ان کی اسکاٹ لینڈ میں ہی ہوتی ہے. پھر جو اسکاٹ لینڈ کی اس کی جائیداد وغیرہ تھی, جو مکان تھا, اس کی وہ وارث بنی. جو یہاں پہ اس میں ہاں میں سمجھ رہا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ وہ زندہ ہے؟ جی زندہ ہے جی. اچھا. لیکن اس نے کہا کہ میری اس کے بڑا عرصہ ہوئے ملاقات ہوئی, جب وہ فوت ہوا تھا پھر نہیں ہوئی. آپ جس سے یہ ملاقات مگر آپ نے بھی نہیں کرنی؟ نہیں وہ آپ کس سے کیا کر اس کی ملاقات کیسی ہے؟ ہمیں تو فبسٹر سے دلچسپی ہے. آپ اتنا متاثر ہو گئے اس سے کہ آپ کہتے ہیں جس سے یہ دور اس سے ہم بھی دور. میں نے پوچھا تھا کہاں پہ کریں, اس کو پتہ نہیں کہاں پہ وہ ہے. اسکاٹ لینڈ میں کہیں پہ رہتی ہے. کوئی مشکل نہیں, اچھا فبسٹر نام سے میں پتہ کروں گا. پتہ چل جائے گا. اچھا اور میڈیکل یہاں کی ایسوسیشن جو ہے ہومیوپیتھی کی, ان کو پتہ ہوگا, میں پتہ کروں گا. پتہ کر لیں. جی بتائیے. تو ان سے بھی پتہ کرنا چاہیے وہ کیا کرتی ہیں. از شی بائی پروفیشن اے میڈیکل پریکٹیشنر اور ناٹ؟ نہیں جی. نہیں اس نے بتایا تھا کہ نہیں وہ نہیں کرتی. جی. مگر پہلی بیوی سے ہیں جی. اور اس سے علیحدگی ہو گئی تھی یا وفات پا گئی تھی وہ؟ مجھے علم نہیں جی. مجھے صحیح پتہ نہیں.
اچھا یہ تو فوبسٹر صاحب کی باتیں دلچسپ تھیں اس لیے ہم ادھر ادھر بہک گئے. فوبسٹر نے جو کارسینوما کی علامتوں کی آغاز میں پہچان کے متعلق بعض باتیں مشورے دیے ہوئے ہیں. کارسینوما وغیرہ. ہاں ایپیتھیلیوما اصل میں پرانا جو آج کل کی جو ایلوپیتھک کتابیں ان میں یوز نہیں ہوتا یہ لفظ. ٹھیک. اور کارسینوما ہی جو ہے یہ یوز ہوتا ہے لفظ زیادہ. پھر اور یہ اسی کی جو آپ فرما رہے تھے حضور کے مختلف اس میں وہ کارسینوما ہی ہے جو ہاں استعمال کرتے ہیں. آپ کہہ رہے تھے میں آپ کو کہتا تھا کہ کارسینوما اور ایپیتھیلیوما ملتی جلتی ہیں چیزیں, ایک ہی چیز کے دو نام لگتے ہیں. 1963 کی کتاب میں بھی دیکھا کہ وہ یوز ہوا ہے لفظ وہاں بھی نہیں ہے. اچھا ایپیتھیلیوما تحقیق کی تو پتہ چلا جی پرانے زمانے میں ایپیتھیلیوما کہتے تھے لیکن اب اسی کو کارسینوما جی یہ ایک شاخ کے طور پر. کیونکہ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو سکتی تھی کہ وہ ایپیتھیلیل ٹیشو جو ہے وہی میں اسی میں ہو گئی تھی آپ کو. جی جی وہ اس میں نہیں حضور یہ کہ بعد میں جو ٹھوس ہیں ان کی چونکہ ساخت بنیادی سیلز کی وہی ہوتی ہے اس لیے وہ ان میں بھی کارسینوما لفظ استعمال کر اس میں ایپیتھیلیوم میں یوز نہیں کر سکتے تھے. تو اس وجہ سے آپ کی ٹیکنیکل دشواریاں تھیں. جی جی تو اس میں وہ مگر اس کے باوجود باقیوں نے ان کی پرواہ نہیں کی. تو یہ بات ہے نا. اب بات ماننے میں کافی دیر ہو جاتی ہے. ہوشیار آدمی ہے ماشاء اللہ. اچھا A family history of our tendency to cancer, diabetes, tuberculosis, pernicious anemia, or a combination of these. A personal history of whooping cough or other severe acute infections at an early stage, at an early age. یہ علامتیں ڈاکٹر فوبسٹر کہتا ہے جن کے متعلق آپ کو متنبع رہنا چاہیے. جن مریضوں میں خاندانی طور پر کینسر کی شہادت ملتی ہو کہ ان کے ماں باپ میں سے کسی میں ایک دو نسلوں سے کینسر کے مریض دیکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ ٹیوبرکلوسس یعنی سل اور ڈائبٹیز کا ہونا جو لمبے عرصے تک ہو اور خاندانی ہو اس میں بھی کینسر بننے کا احتمال ہے. اور یہ بالکل درست ہے اس پہلو سے کہ ڈائبٹیز اس کا جو جسم کا صحت مند رد عمل ہے بیماریوں پر قابو پانے کا اس میں حائل ہو جاتی ہے. اور شوگر چونکہ بریک ڈاؤن نہیں کرتی اس کو طاقت نہیں ملتی جسم کو مقابلے کی. تو آخری نتیجہ وہی بنتا ہے کہ جو دفاعی نظام ہے مقابلہ کرنا چاہے بھی تو اس کے لیے مناسب ماحول سازگار نہیں ہے. سمجھیں؟ تو ڈائبٹیز سے بھی کینسر کا خطرہ ہے. ٹیوبرکلوسس کا بتا چکا ہوں. پرنیشس انیمیا وہ خون کے ذرات کا بار بار کم ہو جانا. اس کو ایک دفعہ میں شاید تفصیل بتائی تھی پرنیشس انیمیا کی آپ کو. آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب. وائٹامن B12 کی جو کمزوری کمی کی وجہ سے عام طور پہ جو انٹسٹن ہے اس سے ایبزارب ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے اگر وہ کوئی کسی وجہ سے نہ ہوتی ہو تو اس میں پھر یہ انیمیا. پرنیشس انیمیا افریقہ کے بعض ممالک میں زیادہ پایا جاتا ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ وہاں جہاں پرنیشس انیمیا کی ہسٹری ملتی ہے اور سکل سیل انیمیا کی. سکل سیل انیمیا آپ کو پتا کیا ہے؟ اس میں بھی یہی جب آکسیجن کی کمی ہو جائے تو جو سیلز ہیں وہ سکل کی شکل میں ٹھیک ہے. اور یہ دونوں ملتے جلتے علامتیں ہیں خاندانی کے لحاظ سے. تو یہ دونوں جہاں پائی جاتی ہیں ان کو ملیریا نہیں ہوتا. اور جہاں یہ ٹھیک ہوگا ملیریا کا حملہ ہو جاتا ہے. اس پہ وہ حیران ہیں ڈاکٹرز کہ کیا جسم میں کوئی خاص بات ہے جو سکل سیل انیمیا کے بعد ملیریا کا زیادہ ہونا چاہیے حملہ کیونکہ دفاعی طاقت کمزور ہو گئی ہے. مگر عام طور پر ایسے مریضوں میں ملیریا کے خلاف ایک طبی دفاع پیدا ہو جاتا ہے.
تو ابھی پوری تحقیق مکمل نہیں ہوئی اس پر کیا وجوہات ہیں، مگر پرنیشیس انیمیا جہاں ہو وہاں کینسر کا بھی احتمال رہتا ہے۔ یہ چیز جب کمبینیشنز ہو جائیں، ایک یا دو زیادہ فیکٹر ہو جائیں، تو پھر آپ کو زیادہ متوجہ ہو جانا چاہیے۔ ہوپنگ کاف یعنی کالی کھانسی کے متعلق بھی ڈاکٹر فوبسٹر کہتے ہیں کہ یہ کینسر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں ضروری نہیں کہ مان جائیں ان کی، یہ بہرحال قطعی بات ہے، جو ایسی بیماریاں جو لمبا عرصہ تک پیچھا نہ چھوڑیں، وہ جسم کے دفاع کا حال بگاڑ دیتی ہیں، اور ایسی صورت میں احتمال ہے کہ گہری بیماریاں پیدا ہوں، مگر ان سے ڈر کر یہ سمجھنا کہ کینسر ہو جائے گا، یہ توہمات کی بات ہے۔ دیکھنا یہ ہے یہ بیماریاں ہوں یا نہ ہوں، اگر کینسر ہے تو علاج کریں، نہیں ہے تو نہ کریں، سمجھ گئے؟ ایک صرف فائدہ ہمیں ہوا اس بات سے کہ ان بیماریوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب یہ بیماریاں پائی جائیں کسی مریض میں تو زیادہ گہری اور مستقل توجہ سے اس کو ان بیماریوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا خیال ہے کہ کینسر کے مریضوں کو ساحل سمندر پر نمایاں فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے، دونوں طرح کی میں نے آپ کو بتائی تھیں وہ دوائیں، جن میں نیٹرمور بھی ہے، جن میں دونوں ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں۔ میڈورائنم ہے، اس میں بھی یہ پایا جاتا ہے، اور بھی کئی دوائیں جن میں ساحل سمندر پر فائدہ ہوتا ہے، بعضوں کو ساحل سمندر پر نقصان ہوتا ہے۔ برومیم کو فائدہ ہوتا ہے اور خشکی پہ نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح کی دوائیں بہت سی ہیں جن کے متعلق لکھا ہوا ہے، لیکن کئی دوائیں ہیں جو ان میں اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے آدمی، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، پھر پہچان کیا ہوئی؟ مگر یہ نہیں مجھے سمجھ آئی کہ فوبسٹر نے یہ کیوں لکھا ہے کہ کینسر کے مریضوں کو ساحل سمندر پر فائدہ ہوتا ہے، اور اگر کسی کے امراض ساحل سمندر پر بہتر ہوں، یعنی امراض